نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله مولانا العظيم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا 22ویں پارے کا درس تفسیر قرآن ہے۔ امہات المومنین کا ذکر خیر ہو رہا تھا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی امہات المومنین کو جب انہوں نے خرچے کا مطالبہ کیا تو حضور نے یہ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو خرچہ دے دو اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وہ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور یہ جو اضافی خرچہ ہم نے مطالبہ کیا تھا ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ خیر وہ فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر قرآن نے کہا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی نافرمانی کی طرف آ جائے تو اللہ اس کو دگنا عذاب دے گا۔ یہ دگنا عذاب کیوں؟ اس کی وجہ اگلی 2 آیتوں میں آتی ہے کہ تم نبی کی بیوی ہو اور نبی کی جو بیوی ہوتی ہے اس کا مقام و مرتبہ باقی عورتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ لستن کأحد من النساء، تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تم اچھے عمل کرو گے تو نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم تمہیں اجر بھی ڈبل دیں گے۔ اپنی آواز کو تم نے پست نہیں کرنا، دروازے پر دستک ہوئی یا بلایا کسی تو نرم لہجے کے اندر، آج بھی یہی ہے کہ پاس دستک دے فلاں صاحب گھر ہے، جی وہ گھر پر نہیں ہے، سیدھا کڑک آواز کے ساتھ جی وہ گھر پر نہیں ہے۔ قرآن جو لفظ بولتا ہے الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض پرابلم ہے وہ تمنا کر کے بیٹھ جائے۔ قرآن تو آواز کے اوپر بات کرتا ہے، ہاں جی، کہ نرم لہجوں میں جو آواز عورت کی ہوگی وہ مرد کے دلوں کے اندر کوئی پریشانی نہ پیدا کرے۔ اب تو مجبوری بنی کہ موبائل کی ٹونوں کے اوپر بھی، اور جب مس کال لگتی ہے یا آگے سے کبھی لگائی بھی ہے، پتہ نہیں بندے کی بازی ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن ایک مقام پر کہا ہے 25 بارے میں آتا ہے اب میں ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، کہ بیوی تو اپنی آواز کے اندر واضح نہیں ہوتی، مرد جو گفتگو کرتا ہے وہ اپنی آواز کے اندر واضح ہوتا ہے۔ پھر فرمایا بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، گالیاں نہیں نکالنی شروع کر دینی۔ بات اخلاقی طور پر ہو لیکن اس طور پر ہو کہ اس کے اندر ایک کڑک سی نظر آتی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر باہر نہ پھرو، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ ہو جاؤ۔ یہ نبی کی گھر والیوں کو تعلیم ہے، لیکن ان کے واسطے سے ان کی امت کی بیٹیوں کو تعلیم ہے۔ نماز قائم کیے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رہو۔ یہ باتیں ارشاد فرما کر ایک بات اس سے سمجھ آ گئی کہ جن کی نسبت نبی سے ہوئی، جن کی نسبت نبی سے ہوئی وہ عام عورتوں جیسی نہ رہی، سو جن کی نسبت مردوں کی ولی پیغمبر جو بھی ولی ہوتے ہیں ان کی نسبت نبی سے ہوتی ہے، اور جن نسبت ولی کی نسبت جب نبی سے ہوتی ہے تو عام مردوں جیسا نہیں رہتا۔ نبی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے باقی جیسے نہیں رہتے۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نبی کے لیے جو لفظ موضوع سخن بنا بنا کر بات کرنا کہ نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے باب شہ کوئی نہیں، یہ جملہ کئی وجہ سے غلط ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کی ذات کو اس
موازنے میں لے کر آنا کہ جس میں نبی کی ذات کے والے سے یوں بات کی جائے، یہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ نبی کے واسطے سے شان والے ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو ہے کہ وہ یا نساء نبی نسطن کا حد من النساء، کہ جو نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں وہ باقی جیسے نہیں رہتے۔ نبی کی جو ذات ہے وہ تو ایسی کمال ذات ہوتی ہے اور بے مثال ذات ہوتی ہے کہ اس کو امت کے ساتھ موازنے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کو، ذات نبی کو لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ کتنا بھی کوئی نہ ہو جائے، کوئی نبی کے سانس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق کا بہت مقام ہے، وہ نبی کے ایک سانس کے درجے کو ساری زندگی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جناب آپ ایسا موازنہ کیوں کر رہے ہیں کہ بھی حضور جیسے ہے کوئی نہیں؟ یہ جملہ چلو یہ اچھا لگا، تو اس کے ساتھ جو جملہ ہے، کیا حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی وقت، ویلیو، عزت ختم ہو جاتی ہے؟ قرآن تو یہ نہیں کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو پرہیزگار وہی ہے جو حضور کے ساتھ نسبت زیادہ رکھتا ہو۔ تو اللہ کہتا ہے جو حضور کے ساتھ نسبت زیادہ رکھنے والے ہیں، شریعت کے ساتھ تعلق زیادہ جوڑنے والے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں۔ اور عزت والے کو یہ کہنا کہ شے کوئی نہیں، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ جی اس جملہ کو بڑا کوئی لگتا ہو بہت بات کی ہے، جی بڑی وہ کمال ہو گیا، یہ کمال نہیں ہے، اس کے اندر توہین پائی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے کے اعتبار سے۔ بھئی یہ فیضان کیسا ہوا کہ حضور کے ساتھ نسبت صحابہ رکھیں تو ان کو صحابہ کہا جائے، زمانہ بدلے، تھوڑا پیچھے آئے تو تابعین آ جائے، اس سے پیچھے آئے تو تبع تابعین آ جائے۔ عجب بات ہے کہ حضور کے ساتھ زمانے کی نسبت رکھنے والے، تابعی، تبع تابعی اور صحابہ کا درجہ پانے والے، وہ کوئی شے ہو اور روئے زمین کے ولی اکٹھے ہو کر تبع تابعی کے درجے کو نہ پہنچتے ہو، پھر بات سوچنی پڑے گی ہمیں۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ کوئی ایک بات کسی کی اچھی لگتی ہے اس کو سارا ہی اچھا کر دیتے ہیں، اور جس کی کوئی ایک بات بری لگتی ہے اس کو سارے کو ہی رونگ کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ایسا نہ کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق دیکھیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فائدہ تھا کہ بھئی نبی کی ساتھ نسبت تمہاری ہے، تو نسبت اگر ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہے؟ نسبت ہے تو نتیجہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو اہل بیت تم سے یہی ارادہ کرتا ہے کہ تم سے نجاست کو لے جائے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ اب ہمارا جو ایک سٹیج سسٹم چلا اور جو تقاریر سسٹم چلا، اس نے اس کو اس آیت کا جو مفہوم تھا اور مقصد اور مغز تھا وہ سارا مدمحل کر دیا۔ توجہ ہٹا دی، اس کا کہنا کیا جا رہا ہے؟ اس سے مراد اہل بیت طہار سے، اہل بیت طہار سے مراد امہات المومنین ہے، اہل بیت طہار سے حضور کی آل ہے۔ دونوں ہی لوگ، چھوڑو اس بحث کو، جھگڑے کو چھوڑو، اگلی بات کرو۔ اللہ کہا تمہیں خوب پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی نسبت حضور سے ہوگی وہ پاک ہی پاک ہے، اور ان کے بارے میں کوئی بھی بد زبانی کرے اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر کوئی حضور کی آل پاک کے متعلق بات کرے، حضرت امام حسن و حسین ہو یا اگلی نسل ہو آپ کی، ان کے بارے میں بات کرے تو کیا اس کا ایمان ثابت رہے گا؟ وہ تو خدشے میں پڑ جائے۔ اچھا، جو صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے اس کا ایمان ثابت رہے گا؟ مقصد یہ ہے کہ جن سے ہمیں دین ملا ہے، امہات المومنین ہو، صحابہ کرام ہو، اہل بیت طہار ہو، اہل پاک ہو، جو بھی ہو، قابل عزت ہو گئے۔ اب اگلی بات سمجھو، اگلی کیا بات ہے؟ قابل عزت ہو گئے، پھر اگلی بات کیا کرنی ہے؟ یہ قوم کیا کرتی ہے عزت دینے کے بعد؟ کہتی ہے کہ بھی اب ہم گناہ جو مرضی کرتے رہے،
سود کھائے، رشوت کھائیں، جو مرضی کریں، نمازیں چھوڑے، بعد میں بڑے ہی سارے اہل بیت طہار کے نام لکھ کر دکان میں لگا رہی ہے، گھر میں لگا رہی، برکتیں ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھی۔ بھائی مقصد جو ان کا تھا وہ یہی تھا، محفل کرائی، پروگرام کرایا، ختم شریف دلایا، مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، عبادت نہیں کرنی۔ بابا جی کو، بزرگوں کو، امہات المومنین کو ختم پہنچا دیا نا، ثواب پہنچا دیا، بات ختم۔ اب ہم نے ان کے اوپر ایک احسان سا کر دیا ہے کہ ثواب پہنچایا ہے، اب یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں بخشائیں۔ یہ نظریہ یہودیوں کا تھا، لم تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، چند دن ہوں گے جو بچڑے کی پوجا کی بس۔ لیکن جو انہوں نے نظریہ قائم کیا وہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پتر اور اللہ کے محبوب ہیں۔ جب اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ کے بیٹے ہو گئے، بس بات ختم۔ ہم بہت بہت نیک ہیں، بہت، کیوں؟ ہماری نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ قوم جب ان کا معیار سادات کی تعظیم میں یہ رہے کہ گناہ کریں، شاہ جی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، گناہ ڈیلیٹ ہو گئے، تو پھر یہ سوچیں کہ یہ شاہ جی کو بھی خراب کر رہے ہیں، خود بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اور اگر سادات کرام، پیران اعظام یہ سمجھے کہ ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے بعد ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ نماز معافی، جو ہی ہاتھ لگائیں اوپر سے تھپکی دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچہ آگے بڑھا، اور بچے سے پوچھے بچہ نماز پڑھ کے آئے ہو، حرام کا لقمہ تو نہیں کھایا؟ یہ جو نذرانہ میرے سامنے ہزاروں لاکھوں میں رکھ رہے ہو، کہیں سود تو نہیں کھایا؟ کہیں رشوت تو نہیں لے کر آئے؟ بہنوں کا حق دے کر آئے ہو؟ بھائی کا حق تو نہیں مارا؟ ظلم تو نہیں کیا؟ پھر نذرانہ رکھے، کوئی بات نہیں، آنے دو۔ تو جب نظریہ مریدوں کا یہ ہو، پیروں کا یہ ہو، اور قوم اسی نظریے میں آ جائے، پھر انقلاب نہیں آتے، پھر موت آتی ہے، گھروں میں موت آتی ہے، بستروں پر پڑی موت آتی ہے، اس کو قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پرا گندہ بال، بکھرے بال آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعا کرتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ كَيْفَ يُسْتَجَابُ الدُّعَاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کھانا اس کا حرام ہے، لباس اس کا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہوا، اور حرام کے ساتھ اس کو غذا دی گئی۔ پہلے خود اس نے حرام، جب بالغ تھا اور نابالغی میں جو اس کو غذا دی گئی وہ حرام کا لقمہ دیا گیا، مت ماری گئی، ہوش اڑ گئے۔ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ زبان میں تاثیر کہاں سے آئے؟ مٹ جائے گی بات۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سارے معاملات چینج کرنے پڑیں گے۔ وہ جی بہت بڑی گدی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، گدی بہت بڑی ہے، دین کتنا پھیل رہا ہے؟ جہاں شادیوں کے اوپر وہ بڑی گدی والے کنجریوں نچاتے ہوں اور پیسوں کو عام کرتے ہوں، ایک مکمل ناجی حضرت صاحب ایسی بات نہ کریں، بزرگوں کی اولاد سے ہیں، تو میں کہا میں بھی نبی کی اولاد سے ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں آپ؟ تو آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ سارے نبی کی اولاد ہی ہے، آدم علیہ السلام نبی ہے، سارے نبی کی اولاد سے چلتے آ رہے، 1,24,000 انبیاء کرام ہے۔ بھائی اس وجہ سے اگر تم برائیوں کی طرف آتے ہو تو یہ کہو کہ بھائی نسبت کی وجہ سے ہم جو مرضی کریں۔ بخاری شریف کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبًا، جس کا عمل پیچھے رہ گیا اس کا نسب آگے جلدی نہیں کرتا۔ کچھ دماغ میں چینجنگ لائیں بھائی، جس کی بیعت کرنی ہے اس نے دین پڑھا ہوا ہے، شریعت پر پورا اترتا ہے، اس کی نمازیں مکمل ہیں، کبھی نہیں پوچھا یہ فیضان حضرت کار ہے، کہ خدا رہا یہ فیضان نہیں ہوتا۔ فیضان تم کس کو کہتے ہو؟ وہ تو جوگیوں کے پاس، ہندوؤں کے جوگی جو ہیں اور مانتری جو ہیں ان کے پاس بھی وہ ہے، دل کی بات تمہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ یہ تو خاص یوگا کی کیفیات ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ فیضان نہیں ہے۔ میں جی بیٹھا حضرت صاحب کے پاس، حضرت صاحب نے فوراً دل کی بات بتا دی،
میں بڑا پانی پانی ہو گیا، تو اس میں پانی والی بات کون سی؟ ہمزاد ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، جنات کے ذریعے ہمزاد سے معلومات لے لیتے ہیں، تو اس واسطے یہ کوئی بڑی بات نہیں، دل کی بات بتا دینا، یہ بتائے کہ عمل کیسے کرنا ہے، میرے میں کوتاہی ہے، مجھے بتائے کہ جناب آپ کا دل جو قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا، آپ کا دل جو نماز پڑھنے میں نہیں لگتا، اس کی وجہ یہ ہے آپ بیعت ہو اور مجھے دیکھیں میں نے نماز آج تک نہیں چھوڑی، میں نے تہجد نہیں چھوڑی، میں نے لقمہ حلال کھایا ہے، حرام سے بچا ہو، یہ ساری باتیں ہو، کہا جی ماشاءاللہ یہ ہے سنت کا پیکر، لو جی ہاتھ ہمارا پکڑے، بیعت ہوئی، پھر وہ لطف آنا شروع ہو جائے، سمجھ لیں فیض یہ ہے، نماز پڑھے کیفیت بن جائے، سجدہ میں جائیں رب یاد آنا شروع ہو جائے، قرآن پڑھیں تو کیفیت بدل جائے، گرے ازاری کی کیفیت بن جائے، یہ فیض ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فیض نہیں ہے۔ میرے پاس مال اسباب پہلے کمزور تھا، ماڑا تھا، غریب تھا، جب سے حضرت صاحب سے بیعت ہوئی مال و مال ہو گیا، یہ کون سے یہ فیض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کرام وہ غربت کے عالم ہی رہے، ادھر فیض نہیں تھا، یہ فیض ہے ہی نہیں ہے، فیض یہ تھا کہ صحابہ کو تیر لگتا ہے، پھر تیر لگتا ہے، پھر تیر لگتا ہے تو گرتے ہیں، دوسرا صحابی کہتے ہیں یار تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ دونوں کی ڈیوٹی تھی حضور کو پہرا دینے پر، وہ کہنے لگا یار لطف اتنا سورج پڑھنے کا آ رہا تھا، دل کرتا تھا اس کو مکمل کر لوں، یہ ہے فیض۔ فیض کس کو سمجھا ہے؟ اور اسی کو یہ جو پاک اللہ نے کر دیا ہے بیت طہار کو، اسی کو اللہ نے آگے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اب فیض کا نتیجہ شروع ہوا ہے، اور طہارت جو تمہیں اہل بیت طہار تمہیں پاک جو کیا ہے اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ گھروں میں ہو تو تم اللہ کی تلاوت کرتی رہو۔ آگے اللہ نے فرماتا ہے وہی پاکی کا نتیجہ، مسلمان مرد ہو عورتیں ہو، مومن مرد ہو عورتیں ہو، فرما بردار مرد ہو عورتیں ہوں، سچ بولنے والے مرد ہو عورتیں ہوں، صبر کرنے والے مرد ہو عورتیں ہوں، خشوع کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صدقہ دینے والے خیرات دینے والے مرد ہوں عورتیں ہوں، روزے رکھنے والے بیویاں مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد بیویاں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور بیویاں، یہ ہے پاکی کا نتیجہ۔ پاکی کا یہ نتیجہ ہے اہل بیت طہار کو، اور کہا جو بھی یہ کرے گا وہ سمجھ لے اس کو پاکی کا نتیجہ مل گیا ہے، رب کی بارگاہ میں پاک ہو چکا ہے۔ آج آپ اعتکاف کر کے بیٹھے ہو، روزوں کی کیفیات ہے، ان کیفیات کے اندر جو گڑ گڑا کر روتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب سے مانگ رہے ہو، کیفیات بن جاتی ہے، صبر کے عالم میں ہے، خشوع کے عالم میں ہے، دو نفر پڑے لطف آ رہا ہے، سمجھ لیں رب نے آپ کو پاک کر دیا، توبہ قبول ہو چکی ہے، یہ ہے لطف۔ اس کے آگے چونکہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو قانون ارشاد فرمایا، وہ فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، جس سے مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ لے پالک بچہ اس کو اگر نام دینا ہو تو باپ کا نام ہی دیں گے جو حقیقی والد ہے، جس نے پالا ہو اس کا نام دینا حرام ہے، وراثت بھی وہ اسی کے لے گا جس کا وہ حقیقی نطفہ ہے، اور جس کے پاس اگر وہ بچی ہے، جس کے پاس وہ لے پالک ہے کے پاس رہ رہی ہے کہ اس نے بچی کو پالا ہوا ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، تو دیکھا جائے گا کہ جب وہ بالغ ہوگی تو اس کا اس کے ساتھ رشتہ کیا بنتا ہے، اگر بھانجی ہے بھتیجی ہے پھر الگ بات ہے، اگر اس کے علاوہ ہے محرمات میں نہیں آتی ہے تو پھر وہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا لازم ہے، بیٹی کو منہ بولی بیٹی کو پیار بھی نہیں دے سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، حرام ہے۔ یہ لے پالک کرنا یہ آپ کی اپنی ایک خاطر قلبی ہے، وراثت کا تعلق اور رشتے کی محرمیت کا تعلق وہ وہی ہے جو اصول و فروع کے اعتبار سے چلتا ہے۔ آگے جو یہ ضابطہ بیان کر دیا گیا، اور اس ضابطہ بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے عنایت ہوئے، حضرت قاسم پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ جن کو طاہر و طیب کے نام سے بھی تعبیر کیا، حضرت ابراہیم، قاسم اور عبداللہ، پھر ان کو واپس لے لیا گیا
جب یہ بچے واپس لیے گئے تو مقصود یہ تھا، ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا بیٹا قاسم زندہ ہوتا تو میرے بعد وہ نبی ہوتا، تو چونکہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا فرما بردار آپ کا غلام تھا، زید بن حارثہ، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان کے والدین، ان کے چچا آیا، والد آیا، یا رسول اللہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ قید ہوتا ہوا آیا، بکتا بکاتا پھر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے گفٹ کر دیا، کہا یہ بڑا فرما بردار ہے۔ وہ فرما برداری کے اعتبار سے آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی چاچا اور باپ آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، میں تو حضور کے پاس ہی رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وفا کو دیکھا تو کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اب زید بن محمد شروع ہو گیا۔ حضور نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کروا دیا، پھوپھی ذات تھی۔ تو ان کو یہ بات بھی لگتی تھی کہ میں ایک قریشی خاندان کی اور ایک غلام کے ساتھ میرا آزاد کر دے، غلام کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ تاہم حضور نے چونکہ امر فرمایا ہوا تھا اس لیے وہ چلتا جا رہا تھا۔ ادھر ان کی بن نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس والے سے کچھ قلبی ارادہ فرمایا کہ یار یہ اگر نہیں اس کو رکھتا معاملہ تو پھر ہم اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خیال بھی اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تاکہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ کلیئر طور پر ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کو لوگ عرب والے حقیقی بیٹے کے درجے میں رکھتے تھے، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے تھے، وراثت کا وہ مستحق ہوتا تھا۔ تو کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو باپ ہیں انہی کے نام سے ان کو پکارا جائے، ان کے والد کے نام پر ان کو بلایا جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اور دوسرا یہاں پر فرمایا کہ اب اگلی بات یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، عورتوں کے ہیں، کیونکہ نسل کا تعلق عموماً مردوں سے چلتا ہے۔ فرمایا مردوں میں سے آپ کسی کے باپ، منصب جو ملتا ہے، امامت کا منصب ملے، نبوت کا منصب ملے، وہ چونکہ مرد کے اعتبار سے ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص خوبی تھی کہ آپ نے فرمایا میری نسل بی بی فاطمہ الزہرا سے چلے گی، خاص اپنے لیے آپ نے ایک خاص حکم فرما دیا۔ یہ نہیں ہے کہ بھی سارے سادات کی جو نسب ہے وہ اس کے وہ علی مرتضیٰ سے ہوتے ہوئے آگے جناب ابو طالب سے چلتا ہے، نہیں، وہ حضور نے باقاعدہ خوبی فرما دی تھی۔ اور پھر جب اتنی بات ہوئی تو زید بن حارثہ کو نے اب بھی طلاق دے دی عدت گزرنے کے بعد۔ اللہ نے فرمایا محبوب زوجنا کہا، اب ہم نے آپ کا نکاح خود کیا ہے زینب سے، اب آپ کا نکاح اللہ نے کر دیا ہے زینب سے، اب آپ کی یہ بیوی ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو نظریہ تھا زمانہ جاہلیت کا کہ بیٹا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے، وہ بات ختم۔ اس کی منکوحہ اس کی حقیقی بہو لگی، ختم۔ نکاح کیا اس لیے ہے تاکہ یہ رسم بھی ٹوٹے اور ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ کا بیٹا کسی بھی اعتبار سے آپ کے بعد نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہونا ہے۔ تو اس قدر یہ اہم اور سنگین مسئلہ تھا۔ آج کل قادیانی جو ہے وہ اس والے سے ایک مغالطہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ ہمارے شادرے کے اندر ایک کارمرزائی تھا، تو وہ ہمارے بڑے پیارے ایک عزیز تھے، ان کی دکان پر آیا، آ کر کہنے لگا جی انہوں نے مستری لگانا تو اسے راجگیری کرتے ہیں، ان کے راجگیر ہو، نائی ہو، موچی ہو، سارے مبلغ ہیں، اور آپ کا اچھا تاجر دکاندار بھی ہو وہ بھی دین کی بات کرتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے۔ اس بات پر شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ دین، وہ اپنے مذہب کی جو باتیں وہ سیکھتے ہیں، دلائل سمجھتے ہیں۔ آپ کس کا شوق رکھتے ہیں؟ دوڑے ہوں، مائیا ہوں، اور کان پر ہاتھ رکھ کر راگ والی تقریر ہو، واہ 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 ٹھک آ گیا جی، سمجھ کیا آیا مسئلہ جی، اس کا نہیں پتا، محفل کا مزہ آ گیا، چس آ گیا۔ یہ قوم یہ ہے،
اور وہ دلائل کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا رہے تھے۔ ایک مرزئی آیا تو وہ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا یار میں تجھے کام پر اس لیے رکھتا کہ تو مرزئی ہے۔ انہوں نے کہا جناب اسی کلمہ نہیں پڑھ دے، ساتھ اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ جو ہمارے رشتہ دار عزیز ہے وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کل میں نے اس کو کہا تم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ کہ کیوں نہیں مانتے، اسی قرآن نو ماننے، خاتم النبیین نو ماننے، ہم تو مانتے ہیں اس کو خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہے۔ کہتے ہیں یار میں تو سر پکڑ کے بیٹھا۔ میں نے اس کو کہا یار پھر یہ تمہارے بارے میں جو کہتے ہیں کہ تم حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، ہو اب اس کے الفاظ دیکھتے ہیں نا جی حضرت مولویوں نے ہمیں لوڑے نے، ہم خاتم النبیین مانتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد مجھ سے بات ہے کہ میں نے کہا کہ تھوڑے سے مغالطہ ہو گیا، غلطی آپ کو لگی، مجھے بلا لیتی تو بات آسانی ہو جاتی، سمجھ آتی۔ کہنا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کو یہ کہیے گا کہ محمد سے مراد کیا لیتا ہے، اور اس سے پہلے یہ کہیے گا کہ جو کہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہستی مدینہ پاک میں جن کا مدفن ہے، روزہ مبارک ہے، اور ان کے صحابہ کرام تھے جو تشریف لے گئے، ان کے بعد جو یہ کہے کہ نبی پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ کیا اسے مرتد، کافر، ملعون سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کہ اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی مہر، خاتم میں نے مہر، نبیین نبیوں کو مہر دینے والے، تو وہ کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہے، جس کو مہر لگائے وہ نبی ہے، وہ یہ معنی کرتے ہیں۔ اور خاتم النبیین کا معنی جو حضور نے کیا ہے حدیث میں ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا انا العاقب، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، اکابرین امت نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی، حضور آخری نبی ہے۔ آخری نبی کا ترجمہ رکھا کریں، خاتم النبیین کا ترجمہ آخری ہے۔ اور میں نے کہا جو اس نے کلمہ پڑھا تھا نا، وہ محمد سے مراد اپنے مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی نے کہا ہو اپنی کتابوں کے اندر کہ میں احمد، میں غلام احمد وہی احمد ہے، مسیح موعود، مسیح موعود وہی احمد اور محمد ہو۔ وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں خلاف رسول اور پھر وہی رسول ہو گیا ہوں۔ تو یہ اس کے نظریات ہیں۔ حضور شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب اسمبلی کے اندر مرزائیوں کو کافر ڈکلیئر قرار دے رہے تھے، اس وقت دلائل ہوئے، تو مرزا مسرور کہنے لگا کہ ہم فنا فی رسول سمجھتے ہیں، اور پھر رسول والی جھلک اور رسول کہتے ہیں۔ وہ پھر شاہ نورانی رحمۃ اللہ کہنے لگے اس کا مطلب پھر یہ ہے جو فنا فی اللہ ہو اس کو پھر اللہ کہنا چاہیے، اگر فنا فی رسول کو رسول کہو تو فنا فی اللہ کو پھر اللہ کہو۔ وہ لاجواب ہو گیا، کہ تو وہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ تو شرک پھر رسالت بھی منع ہے اور شرک پھر الوہیت بھی منع ہے۔ یہاں میں ایک لفظ کہتا چلا جاؤں معذرت سے سادات کرام کے لیے، ہمارے لوگ عموماً کہتے ہیں شاہ جی تسی ہوئے سید، تسی ہوئے امتی، یہ جملہ بڑا غلط ہے۔ شاہ جی سید ضرور ہے لیکن یہ بھی امتی ہے، اور سارے حضور کو ماننے والے وہ بھی امتی ہیں، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ امتی ہوتا ہے نبی کا، امتی نبی کا ہوتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ سید ہیں ہم امتی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبوت میں یہ بھی شریک ہے اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ یہ نہیں کہنا، سب امتی ہیں، تعظیم کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے سید کا احترام وہ ہم پر واجب ہے، جس طرح علماء کرام کا احترام واجب ہے۔ کسی نے سید کی توہین کی وہ کفر ہے، جس طرح عالم کی توہین کی کفر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی فقہا بیان کرتے ہیں، عالم کو اویلم کہا، سید کی توہین کرتے کو کلمہ کہا، دونوں ہی کفر ہے۔ تو اس واسطے خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، اپنی ذات کے اعتبار سے نبی ہوں گے، کیونکہ نبی ہو چکے ہیں نا، نبی وہ ہوں گے، لیکن اب جو آئیں گے تو وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا،
وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے محبوب آپ کو حاضر و ناظر، غیب کی خبر دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا، سراج منیر۔ آپ نور کے مسئلے میں الجھ رہے ہو کہ حضور نور مجسم ہے کہ نہیں، اللہ اسے اگلی بات کرتا ہے، سراج منیرا، وہ نور ہے نہیں بلکہ نور بنانے والے ہیں۔ منیر کہتے ہیں روشنی دینے والا، انار ینیر انارت وہ منیر کہ روشنی دینے والا۔ حضور سراج ہے، نور کی بات تو یہی ختم ہوگی۔ سراج سورج کو بھی کہتے ہیں، سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں۔ چراغ دن کو روشنی نہیں، رات کو روشنی دیتا ہے، سورج دن کو روشنی دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایسے لفظ کا انتخاب کیا، میرے محبوب آپ کی نبوت دن ہو یا رات ہو کسی وقت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں گے پر آپ کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بلکہ علامہ عبدالرحمن جامی نے شرح خصوص الحکم سے اگلی بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبوت تحقیق کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے بعد بھی نبی ہیں اور نبوت کی شان سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ، اور فرمایا حضور آپ فضل کبیر ہیں، بہت بڑا فضل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نکاح کے اندر اختیار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے داب رب بتا رہے ہیں۔ کھانا کھانے میں نا چونکہ جگہ تھوڑی تھی تو بندے باہر بیٹھ جاتے، ایک پری کھاتی پھر دوسری پری آ جاتی، تو یہ پریاں لگ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ان کو کھلایا تو وہ بندے کھانا کھانے کے بعد بیٹھے تو گپ شپ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو گران گزری بات لیکن کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ میزبان تھے، تو دل پر گران گزری، اللہ نے وحی اتار دی، میرے محبوب آپ کہتے ہو کوئی شرمائیں گے، اللہ تو کھلی بات کہے گا کہ جب کھانا کھا لو میرے محبوب تمہیں دعوت دے تو آؤ، نگاہیں جھکائے ہوئے آؤ، برتنوں کی طرف نگاہ نہ کرو، آؤ تو بیٹھ جاؤ، کھانا پیش کریں، کھا کر اسی وقت اٹھ جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، باتوں میں مصروف نہیں ہونا کیونکہ یہ بات میرے نبی کو اذیت دیتی ہے۔ اور شرعی مسئلہ بھی ہے کہ آپ جس کے گھر جائیں وہ آپ کو جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے، اگر وہ آپ کو بٹھائے یہاں تو وہ آپ نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ گناہ کر رہے ہیں، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ دوست کے گھر جائیں اور نہیں یار میں تو ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے سامنے پردہ ہو اور پردہ ہٹے تو بے پردگی ہوتی ہو، اس لیے شریعت نے کہا جہاں میزبان بٹھائے وہاں بیٹھو، اس لیے میزبان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی پردے کا خیال رکھتے ہوئے بٹھائے۔ تو میزبان کی میزبانی اس حوالے سے ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امہات المومنین کے بارے میں فرمایا لا تنکحوا ازواج بعد من بعد ابدا، کہ حضور کے بعد تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح نہیں کرنا، امہات المومنین سے نکاح حرام کر دیا گیا۔ ولا ان تنکحوا ازواج من بعدہ ابدا، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ مائیں ہیں نا، تو ماؤں سے نکاح تو نہیں ہوتا۔ اور یہی اشارہ بلا کہ رسول اللہ کے اندر دیا، کیا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ تو کسی بھی اعتبار سے نہیں باپ نہیں ہے، کہا نہیں اللہ کے رسول ہے، اور رسول جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے، اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہوتی ہے۔ تو جو ماں اور باپ میں سے کسی کی بے ادبی کرے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بچہ حلالی نہیں ہے۔ جی، ام المومن سیدہ شدیقہ کے متعلق غلط بات وہ کہے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بچہ روحانی طور پر حلالی نہیں ہے، اور اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی طرف آ جائے تو پھر سمجھے کہ یہ روحانی طور پر بہت بڑا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو وہی ہر حوالے سے حلالی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کی جو ہے اور اہل بیت اطہار صحابہ کی تعظیم کرنے والا ہے، کسی کی بھی توہین نہ کرے۔ پھر فرمایا گیا دعوت، فرمایا گیا اس کے بعد کہ میرے نبی پر پریشانی ہونا، میرے نبی پر درود بھیجو۔ اللہ اس کے جتنے فرشتے ہیں سارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ بات سمجھ آئے گی؟ اور اسی کے ساتھ جو آیت ملائی ان الذین یؤذون اللہ، اس سے اگلی آیت یہ ہے کہ بے شک اللہ اور رسول کو، اس کے رسول کو جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ دو آیتوں کو اکٹھا ذکر کرنے کا مقصد یہ رہا کہ اللہ اس کے رسول کو اذیت کس بات سے آتی ہے، اس کا جواب یہ
کہ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے لیے کہا کہ درود بھیجتے ہیں، ہمیں کہا صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ دو چیزیں، صلوات کے اندر رحمت کی دعا کرنی ہے، وسلم تسلیما کے اندر یہ نقطہ ہے کہ میرے محبوب کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے ان کو اذیت پہنچتی ہو۔ اس لیے اگلی آیت میں یہ کہا کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا و آخرت میں۔ پھر رحمت سے پھر وہ دور ہو گئے نا، تو رحمت کا تعلق جانے رحمت سے ہے، اور جانے رحمت کو اذیت دی تو رحمت سے دور ہو گیا۔ اس کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، بیویوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ یا نساء نبی، اے نبی کی گھر والی ہو، محبوب کہتے کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی بیویوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر کے ساتھ اپنا پردہ کرے۔ جی ایسا پردہ نہ کرے، ایسا حجاب نہ کرے جو بے حجاب ہو، وہ پردہ کریں جسے سینہ ظاہر نہ ہوتا ہو اور چہرے کا فتنے کے وقت چہرہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا کہ اگر عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے باہر جگہ میں اور وہاں پر عیدگاہ کے مرد موجود ہے، فرمایا نقاب کے اندر ہی پڑھ لے۔ حالانکہ منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ جو ماسک لے کر بندے آ کر نماز پڑھتے ہیں غلط کرتے ہیں، مکروہ تحریمی نماز ہے۔ لیکن اگر عورت ہے اور فتنے کے مقام ہے تو اس کے لیے رخصت دی گئی ہے، کیونکہ مقام فتنہ میں کراہت کا ارتکاب کر دیا جائے تو وہ معاف کر دی جاتی ہے۔ فتنہ بہت بڑی چیز ہے، الفتنہ تو اکبر من الفتنہ اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے۔ آگے امانت کا بوجھ کے والے سے ذکر کیا گیا کہ یہ بندہ مومن بڑا سادہ ہے، اس نے امانت کا بوجھ کو اٹھایا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانے گا۔ اللہ کے حکم کو ماننا یہی بوجھ ہے جو نہ جانور نے اٹھایا نہ کسی اور نے، انسان نے اٹھایا۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مستحق حمد اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مضبوط نظام کو ترتیب دیا، نظام عالم کی تدبیر فرمائی، جسے ہر چیز کی خبر ہے، جس کا ہر عمل حکمت سے بھرپور ہے۔ اس کے آگے پھر مرنے کے بعد اٹھنے کے والے سے بات ارشاد فرمائی، مشرکین منکر ہے، جو مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہے وہ مشرکین ہے، کافر ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے وَمَزَّقْنَا كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز جو ریزہ ریزہ بھی ہو جائے گی ہم اس کو بھی دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائیں گے، دوبارہ سے اٹھا دیں گے، قادر اس بات پر۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کرنے کی طاقت کر دی تھی اور وہ زرہ تیار کر لیتے تھے ہاتھ میں۔ اب اس وجہ سے آپ کو لوہار کہنا یہ بے ادبی ہے، کیونکہ لوہار ایسا پیشہ ہے جس کو معاشرے کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے پیشے کی نسبت نبی کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ کام کیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لوہا نرم کر دیا، تو یہ ان کے ایک معجزہ تھا کہ لوہے کو ہاتھ سے نرم کر دیتے، گرم نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آگے زبور کی تلاوت کرتے تو جاندار تلک اٹھتے، پرندے ہواؤں میں ٹھہر جاتے تھے، اور آپ کی سٹیل مل سے بڑی مضبوط زریں تیار ہوتی تھی، جنگ میں کام آتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے ان کے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، روئے زمین پر حکومت دے دی، جنات پر حکومت دے دی، ہواؤں پر حکومت دے دی، چرند پرند پر حکومت دے دی۔ وہ پورے عالم نظام کے اندر ان کا ایک بہت بڑا وجود ہو گیا۔ آپ بڑے بڑے کام جو ہوتے تھے وہ جنات کو کہتے، وہ کرتے، تعمیرات کرتے، اور جو ہیکل سلیمانی ہے بیت المقدس کی تعمیر وہ بھی انہی سے کروائی، جنات سے۔ اور آپ کو پتا تھا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو نبی کو علم دیا جاتا ہے۔ آپ چھڑی کے سارے کھڑے ہو گئے اور کھڑا ہو کر آپ جنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں جنات کو غیب کا علم ہے، اللہ نے اس کا رد کیا ہے قرآن کے اندر۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے جناب سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا، مَا ضَلَّهُمْ، ان جنات کو اور کسی کو موت کی خبر کی نہ ہوئی، عَلَى مَوْتِ إِلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ، مگر یہ کہ وہ دیمک وہ لکڑی پر لگ گئی، دیمک چاٹتی رہی،
جو ہی وہ ہیکل سلیمانی تعمیر بالکل ہو گیا، دیمک چارتی رہی، وہ لکڑی جو تھی اور سٹک جو تھی وہ گرتی ہے، تو آپ کا جسم مبارک نیچے آ جاتا ہے۔ گرنا نہیں کہنا، جملے ادب سے رکھنے ہیں، جسم آپ کا نیچے آ جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ چلتی بات کہ نبی اگر دنیا سے چلا بھی جاتا ہے اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ قبر میں رکھے پھر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ نے ظاہر بتا دیا کہ نبی کے جسم کو کچھ نہیں ہو سکتا، اگر سلیمان پیغمبر کے جسم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ابن ماجہ کی روایت کی ہے، اللہ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اگر سلیمان پیغمبر وہ زندہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد ان کے جسم کو کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ کچھ ہے، اور یہ مقتدی ہے حضور کی ذات کے۔ اگر مقتدی کے جسم کو کچھ نہیں ہو رہا تو مقتدا اور امام کے جسم کے عالم کا وہ نظارہ ہی اور ہوگا، خوشبوئیں اور ہوں گی۔ فلما خر، جب زمین پر آئے، تبینت الجن، تو جنوں کو یہ واضح ہو گیا، حقیقت کھل گئی کہ اللو کانوا یعلم الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے جنات، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنی بڑی مشقت اور قید میں نہ ٹھہرتے۔ جنات کو غیب نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے ہمزاد ہوتے ہیں، جس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں عامل کے پاس، ویسے تسبیح کھڑکانا شروع کر دیتا ہے یا کچھ وظیفہ پڑھتا ہے، وہ اپنے جن کو بھیجتا ہے آپ کے ہمزاد کے پاس، آپ کے متعلق وہ رپورٹ دیتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا ماضی کیسا رہا ہے۔ وہ ہمزاد سمجھ لیں جس دن آپ پیدا ہوئے نا اسی دن وہ بھی پیدا ہوا، ہمزاد آپ کے ساتھ جو پیدا ہوا، ہمزاد کا ترجمہ یہ۔ تو جن جو پیدا ہوا آپ کے ساتھ وہ سارا کچھ جانتا ہے، جو تنہائی میں کیا وہ بھی جانتا ہے۔ اب وہ جب باتیں بتاتا ہے تو آپ کہتے ہو بابا جی تو سارا ہی پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں، وہ جنات کے ذریعے معلومات آپ کے ہمزاد سے لے رہے ہیں۔ خاص عاملین کو چلا کراتے ہیں حمزات کو قابو میں رکھنے والا، کہ آپ کا حمزات کسی کے پاس جا نہیں سکتا، تو معلومات نہیں دے سکتے پھر، تو یہ خاص ان کا طریقہ ہے، بڑا مشکل کام ان کا۔ تاہم پریز یہ کیا جائے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پریز کیا جائے، پھر ان سے متاثر ہو کر جو وہ کہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کریں گے، غلاظت تک کھانے کو چلے جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے اہل سبا کو رزق کی فراوانی تھی، روئے زمین پر حکومت کرنے کے باوجود بھی رب کے حکم میں فرما بردار رہے سلیمان پیغمبر۔ اہل سبا کا ذکر کیا تو ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی، خوشگوار آب و ہوا، سرخیز زمین، پھلدار درخت، دور دور تک باغ کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، گرمی اور دھوپ پر میں پرسکون ماحول ایک ہوتا تھا، بھوک اور پریشانی بالکل ختم تھی، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنائے ہوئے تھے، سب معارض۔ پھر جب جھٹلانے لگے تو کہا مال بڑا زیادہ ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے، پریشانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، اب بچے ہمارے بہت زیادہ ہیں، اولادیں زیادہ ہیں، زمین کی فرق، ہمیں کیا حفاظت کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم اپنی محنت سے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر بتا دیا کہ یہ تمہارا کانفیڈنس جو ہے یہ کفر پر مبنی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے آگے اپنے ربوبیت کے دلائل دی، زمین آسمان کو کس نے بنایا، نظام تخلیق کو چلایا کس نے، اللہ نے۔ پھر روزی کا اہتمام دیا، زندگی موت دی، ان ہر چیز پر جو قدرت رکھی وہ کس نے کیا، عذاب دینے پر بھی قادر ہے اللہ۔ جب قادر ہے وہ ذات تو اہل ثواب تم اپنے عزت کی فراوانی میں نہ گھومو، اللہ کا عذاب آئے گا، ہر چیز کو دھول کر دیا جائے گا۔ پیسے کی ریل پیل ہو نا تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جھکنا چاہیے، کہیں آزمائش ہی نہ آ جائے۔ پھر ایک بیماری ایسی لگ جاتی ہے ہر چیز بند ہوتی جاتی ہے، پھر یہ جی مدرسے کو اتنا صدقہ کر دے، اے جی کروڑ روپے مسجد کو دے دے، یہ جی اتنا دے دے، پہلے جو سماج رکھتے ہیں اس وقت کر صحت کے اندر، پھر بیماری ہو جائے تو پھر اور کر، تاکہ اللہ کی ذات کو یہ پتہ ہو ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور یہ دلیل بنتی جائے کہ یہ بندہ پہلے بھی نیک تھا اب بھی نیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری کے عالم میں صدقے شروع ہوئے تو پھر یہ ایسا نہیں ہے، تب تو جاتا ہے صدقہ، لیکن وہ جو ثواب والا پہلو ہے نا وہ رہ جاتا ہے۔ آخر میں سورہ سبا کا جو مقصد مضمون تھا وہ بیان کیا کہ
مشرکین اور کفار نے مال کی کثرت پر انکار کیا، نیک لوگوں کا ٹھٹا کیا، مذاق کیا، تو پہلے سبا کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ ان کے پاس بھی بڑا مال تھا، بڑے بغات تھے، بڑے زمیندار تھے، جاگیردار تھے، تو یہ تانے کرتے تھے، پھر مار دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب ٹی وی چینل پر بیٹھ کر وزیر بھی تو کہہ رہے ہو فلانے جو ہے مولانا فلانے، ہم وہ زکوٰۃ پر اپنا نظام چلاتے ہیں، ہم بھی ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ کچھ شرم کرنی چاہیے ایسی بات کرتے وقت۔ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے، اور اس کو تم اس انداز سے بیان کر رہے ہو، مسلمانوں کے اندر یہ بالکل ایک ہیچ اور بالکل ڈیگریڈ سی چیز ہو۔ جو غریب زکوٰۃ لیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ اگر ادھر کا غریب نہ رہے، باہر جانا پڑے گا، باہر کا نہ رہے پھر اس سے باقی جانا پڑے گا، زکوٰۃ ادا نہ ہو تو گنہگار مرو گے۔ تو تم کو یہ غریب جو ہے وہ زکوٰۃ سے بچاتے ہیں، جو اس کا گناہ آتا ہے اس سے بچاتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو عذاب سے بچ جاتی ہے۔ سورہ فاطر کا پیدا کرنا، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، تخلیق کے دلائل شروع فرما دیے، بارش سے زمین کو زندگی بخشی ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے جو عمل ہوتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کلمہ طیبہ اوپر چڑھتا ہے، عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نیکی کا ارادہ کیا، ابھی نیکی کی نہیں، نیکیاں ملنا شروع ہو گئی، نیکی کر لی پھر ڈبل ہو گیا، برائی کا ارادہ کیا ابھی گناہ ملا نہیں، جب برائی کرے گا تو صرف ایک گناہ ملے گا، اور وہ بھی اللہ کہتا ہے کہ اپنے پاس فرشتوں لکھ لو، اور نیکی کو کہتا ہے اس کو میرے پاس بھیجو، والعمل الصالح یرفع، تو وہ منظر یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے جو وجود الوہیت پر دلالت کرتے ہیں کہ دو مختلف سمندر، یہ کڑوا یہ میٹھا، کھارا اور میٹھا، اللہ فرماتا ہے کٹھے ہیں، پانی کی لہریں آتی ہیں لیکن ایک مقام پہ آ کر رک جاتی ہے، ان کو روکنے والا کون ہے؟ مکس ہونے سے بچانے والا کون ہے؟ وہ جس کے اندر خاص سائنسی طور پر فلانا فلانا کیمیکل، یہ خدا کے بندو کوئی تو شعور سے کام نہیں، وہ کیمیکل کس نے پیدا کیا جو تم کہہ رہی ہو؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے کیا ہے۔ وہ ایک جگہ سے پانی ادھر سے بھر لیا ادھر سے بھر لیا، پھر بوتل میں اکٹھا کر کے اس کو ایسے ایسے مکس کیا، جب چھوڑا گیا تو پھر وہ جدا ہو گئے۔ رب ہے اللہ، دن کو رات میں داخل کرتے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یہ دن کو رات میں تبدیل کرنا، جگہ وہی رہتی ہے، رات کو دن میں تبدیل کرنا، اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو یہ نظام لانے پر قادر ہے، سورج کو غروب کرنے کے بعد طلوع کرنے پر، چاند کو لے جانے کے بعد پھر لانے پر، دن کو اجالے اور جالے کو پھر آگے چلتے چلتے اندھیرے میں لے جانے پر جو قادر ہے، وہ تمہیں لے جانے پر بھی قادر ہے، لانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نبینا ہے وہ دیکھنے جیسا نہیں، علم والوں اور بے علم برابر نہیں، چار ٹگے آ گئے، گاڑی آ گئی، پھر کہا او جناب حضرت صاحب مفتی صاحب آپ کو اللہ عزت دی، ہمیں بھی بڑی عزت دی ہے، اور ان پیسوں کی اور ان گاڑیوں سے کہتا ہے کہ عزت کا سودا کر رہے، وہ فقیر درویش دین پڑا ہوا ہے اور چٹائی پر بیٹھ کر پرانی رات پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے جب یہ گھر سے چلتا ہے تو رحمت والے فرشتے آ کے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ کون سی گاڑیاں، کون سا پیسہ، کون سی عزت کی بات کرتا ہے؟ جھوٹی شرطیں جس میں بعد میں گاڑیاں پڑے، ان سے تو لوگ دعائیں کراتے ہیں، ان سے تو لوگ ان درویشوں سے، طالبا سے، محمود غزنوی جیسا بندہ بھی، اللہ اکبر، ایک دور تھا محمود غزنوی کے دل میں خیال اٹھا، اس نے کہا کہ یہ جو آتی ہے حدیث کے بھی علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کہیں انہوں نے اپنی طرف سے بات تو بنائی نہیں ہے، اپنی شان میں کبھی اپنی کوئی بات گھڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میرا والد سبکتگین ہے، میں تو تخت پر بیٹھ گیا ہوں، پتہ نہیں میرا والد وہ ہے کہ نہیں، شک میں، بادشاہوں کا شک بھی عجیب سے ہوتا ہے۔ پھر کہتا پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں، یہ دل کے اندر بات ہے، منہ سے کبھی اظہار نہیں کیا، وسوسہ آ جاتا ہے۔ جا رہا ہے قافلہ شاہی لالٹین، وہ اس کی روشنی کافی پھیلی، تو ایک طالب علم کیا کرتا، مسجد کے صحن میں بیٹھا ہے، اندھیرے تھے، چراغ اس کے پاس نہیں تھا، بادشاہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ آتا دوڑ کر آ کر روشنی کے نیچے اپنی کتاب کرتا، سبق اس میں تھوڑا یاد کرنا، پھر اندھیرے میں جا کر اس کو پکاتا،
یاد کرتا۔ یہ 3-4 مرتبہ جب منظر دیکھا تو سلطان محمود غزنوی نے کہا یہ بچہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وزیر نے بتایا حضور یہ دین کا طالب علم ہے، یہ سبق یاد کر رہا ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی وہ بادشاہ ہے کہ اس نے وہ مدرسہ بنایا تھا جس میں داتا صاحب پڑھتے رہے ہیں جی، غزنہ کے اندر۔ اتنا نیک بادشاہ تھا محمود غزنوی کے ہزارہ غلام داشت، عشقش چنا گرفت کے غلام میں غلام شد، پھر ایاز جیسا وفادار آیا۔ تو ایاز، حضرت ایاز داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانے ہیں جی، جن کا بازار ادھر شالمی کے اندر ہے نا، یہ داتا صاحب کے ہم زمانے ہیں، اور سید ہے یہ بھی، اور چھپائے رکھا ہے انہوں نے بڑی دیر تک۔ کہا محمود غزنوی نے کہا یہ بچہ اس لیے روشنی کے نیچے آتا ہے؟ جی ہاں جی۔ فرمایا اس سے دے دو، اس بچے کو کہو موجے مارے، لالٹین اسے دے دو۔ وہ لالٹین اسے دے دی گئی۔ بچے کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ لالٹین ہی آ گئی، اب میں پڑھوں گا۔ بھائی یہ سوشل میڈیا کی بیماری تو نہیں نہ تھی، موبائل والا بیماری تو اب آ کے 2000 کے بعد، سن 2000 کے بعد آئی ہے۔ وہ خوشی سے جھومے، اس وقت سارا میڈیا ہے ہی کتاب تھا، ذوق سارا یہی تھا۔ وہ خوشی سے اتنا خوش ہوا، رات محمود غزنوی سوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں۔ اس کے 3 سوال بھی ہیں، حضور خواب میں ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے سبکتگین کے بیٹے محمود، سبکتگین اس کے باپ کا نام تھا، اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں کل قیامت کے روز اللہ سے اس کی جزا لے کر دوں گا۔ اس کے سوالوں کے جواب بھی آ گئے، نتیجہ بھی آ گیا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی سازش ہے کہ اس نے تمہیں ان علماء کے متعلق بد ذہنی دے دی ہے، یہ ایسے ہیں۔ پھر انگریز آیا تو نتیجے بنے، مولوی حلوہ کے نام سے یہ ڈیگریڈ کیے گئے۔ جس طرح کمیوں کو چھمائی دی جاتی تھی چاولوں اور گندم کی، ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی حصہ نکالیں۔ بی گریڈ باقاعدہ کیا انگریزوں نے، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ جب انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ آیا تھا نا 1857 میں، انہوں نے سوچا کہ اگر ان کو ڈی گریڈ نہ کیا، لوگ ان کی بات مانیں گے، یہ کہیں گے فتویٰ دینا ہے کہ جہاد فرض ہے، لوگوں نے میدان میں نکل جانا ہے تو ہمارا کمانا ہو جانا ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی کو تیار کیا کہ تو نے کہنا کہ جہاد فرض نہیں ہے، تو نبی بن کر تو کہنا میں نبی ہوں اور جہاد ختم ہو گیا۔ مرزا کو اسی لیے تیار کیا گیا اور اسی لیے انہوں نے علماء کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا بھی۔ اگر وہ علماء کی تعظیم کرنے والے تھے اور مرزا کو اتنا پروموٹ اسی لیے انہوں نے کیا، اور اسماعیل دیلوی جیسے گستاخ رسول کو اسی لیے انہوں نے پروموٹ کیا تاکہ بھی علماء کی قدر ہونی چاہیے۔ تو پھر 10,000 چوٹی کے سنی علماء کو توپ کے منہ کے آگے رکھ کر بم کیوں مارا تھا؟ 10,000 چوٹی کے علماء کو شہید کیوں کیا تھا؟ کیوں؟ وہ منہ سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے خلاف جہاد فرض ہے۔ وہ کہتے دیکھ ساتھ والے کا کیا حال ہوا، وہ کہتے جہاد فرض ہے، مار دیتے، شہید کر دیتے۔ پھر اگلے سے پوچھتے، کہتے بھی جہاد فرض ہے۔ میوزیم میں تصویریں لگی ہوئی آج بھی، علماء توپوں کے آگے بندھے ہوئے ہیں جی۔ علماء نے کام کیا کیا ہے دین کے لیے، پتہ چلتا ہے آپ کو کہ قربانیاں دی ہیں۔ 10,000 چوٹی کے وہ علماء جن کے نیچے سینکڑوں طلباء ہوتے تھے، وہ علماء کو شہید کیا ہے۔ بزرگ سفید ریش، الامان والحفیظ، علم والے اور بے علم برابر ہے، تاریخ اور نور برابر نہیں ہے، نبینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اس طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہے۔ کائنات کے وجود میں صفات الہیہ کا پھر ظہور ہے، گناگوں پھول اور پھل، اسی کو بیان کر کے اللہ فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ سفید، سرخ، سیاہ، گوناگوں کے رنگ، اور یہ رنگ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ پرندوں، حشرات اور چپایوں اور پانی کے جانداروں میں اس کی قدرت کی بے بہا نشانیاں ہیں۔ ان رازوں کو جاننے والے یقین علماء ہیں، اور وہی اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے والے، حق وہی ادا کرتے ہیں۔ ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قدرت الہیہ کے کرشمے کا اشکار اپنی ذات پر جو کریں اور ان کو سمجھیں تو وہ چنیدہ لوگ ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے۔
ان میں عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسم کی کیٹیگری ہے. ایک ظالم جو بے عمل ہے، دوسرے مقتصد جو میانہ روی سے چلتے ہیں، اور تیسرا سابق بالخیرات، ادھر سو جاتے ہیں ادھر نفل شروع کر دیتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. یہ اللہ کا فضل ہے. جنتیوں کو سونے کے کنگن پہ پہنائے جائیں گے جنت میں. دنیا میں حرام ہے، بریسلٹ پہنی ہے، زنجیر گلے میں پہنی ہے، لوہے کی کوئی چیز پہنی ہے، چاہے چاندی کی پہنی، وہ حرام ہے. صرف چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم ہو، صرف وہ جائز ہے. ریشمی لباس پہنایا جائے گا. جنت میں موتیوں کے ہار ہوں گے اور کہیں گے یا الہی الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، وہ ذات جس نے ہمیں غم سے نکالا دنیا سے. یہ مقام قید ہے نا، تو اس سے نکالا ہم کو. اس کے آگے زمین و سمان پر قدرت الہیہ کا بیان کیا گیا، قوموں کی نافرمانیاں اور عذاب کا اشارہ دیا گیا، اور حضور کی امت کو اس والے سے تنبیہ کیا گیا سنو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے پکڑتا نا تو روئے زمین پر کوئی بندہ باقی نہ رہتا. اس کے آگے یہ سورہ یاسین سے پہلے والی آیت ہے، وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی باقی. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ حضور کے صدقے میں معاف کیا ہوا ہے. چلو توبہ کر لو، توبہ کر لو، چلو ابھی توبہ کر لو. ایمان ثابت رہ گیا نا تو مہربانی ہو جائے گی. آگے سورہ یاسین ہے، اس کے ابتدا کے اندر کچھ اس کا حصہ اس بارے میں وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. سورہ یاسین میں مشرکین کی بت پرستی اور مرنے کے بعد اٹھنے کا جو انکار کرتا ہے اس کی مذمت بیان کی گئی. قرآن اور صاحب قرآن یعنی یاسین صاحب قرآن اور قرآن والقرآن الحکیم دونوں کی قسم ذکر کر کے کہا انک لمن المرسلین، بے شک میرے محبوب آپ رسولوں میں سے ہو. ان کی صداقت و عظمت کو بیان کیا گیا، اور مشرکین اور کفار کے بارے میں کہا گیا کہ محبوب ہم نے آپ اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی ہے، فہم لا یبصرون، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، تکلیف نہیں پہنچا سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والے سے جو مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، ہجرت کی پریشانی اٹھائی، تو کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے چند حواری تھے، 3 حواری. یوحنا جن کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ یوحنا بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر ہے. حضرت یونس، حضرت شمعون، تینوں ہی نبی تھے. یہ ایک بستی تھی انطاکیہ، جو اس وقت ترکی کے جنوب مشرقی صوبہ ہاتھے اس کے اندر ہے، صدر مقام ہے، اور بحیرہ روم سے 20 میل اور دریائے آسی کے کنارے واقع ہے. انطاکیہ، بس اس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جب گئے تھے دیوار سیدھی کی تھی، وہ یہ ترکی کا مقام ہی تھا. تو یہ انطاکیہ بستی میں تبلیغ کے لیے گئے تینوں، اور جا کر انہوں طریقے سے تبلیغ شروع کی. تو بدر لہم مثل اصحاب القریہ، بستی والوں کو کی مثال بیان کی ہے. اذ جاءہم المرسلون، جب آئے ان کے پاس، جاء المرسلون، جب اس بستی کے پاس رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا 2 کو. شمون رہے پیچھے، پہلے یونس اور یوحنا یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے، انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے قید کر لیا. ان کی تبلیغ سے بکریوں کا چرواہا حبیب نجار وہ انطاکیہ بستی سے باہر ملا، مسلمان ہو گیا. اس نے کہا تمہاری کوئی کرامت ہے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بیماروں کو ٹھیک کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرا بچہ بیمار ہے. وہ بچہ بالکل اپاہج تھا، انہوں نے دعا کی، اس کو شفا مل گئی، وہ مسلمان ہو گیا. جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی اس نے قید کر لیا. اب بادشاہ جو تھا یمناتیس، اور لقب اس کا تھا شاماجن، یہ اس کا لقب تھا. اس بادشاہ نے جب قید کر لیا تو جو شمون تھے نا، بڑی حکمت کے ساتھ قریب ہو کر کہا بادشاہ یہ جن کو تم نے قید کیا ان کی کبھی بات سنی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی ہوا نہیں. کہا سنو تو صحیح، کہتے کیا ہے؟ وہ طریقے سے باہر لے کر آئے. تو کہا یہ تم جو تبلیغ کرتے یہ کیا ہے؟ خود ہی ان سے وہ تبلیغ شروع کر دی انہوں نے. اور کہا یہ ایسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ انہوں نے کہا تم جو بات کرتے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس بات کی؟ کوئی کرامت، کوئی معجزہ کوئی ہے؟ مقصود تھا کہ یہ دکھائیں، میں بادشاہ کو اپنی بات میں قائل کروں. انہوں نے کہا بھی ہاں کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا مردہ لے کر آؤ. مردہ لے آؤ تو انہوں نے دعا کی، اللہ نے زندہ کر دیا. واہ 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 واہ، بادشاہ جی دیکھو کمال ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، واہ 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 واہ. بادشاہ بھی مسلمان، سارا دربار مسلمان کو اٹھا کر گیا. تو یہ کمال حکمت تھی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کمال حکمت سے تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. واحد